علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سمع رجلا ینشد ضالۃ فی المسجد فلیقل لا ردہ اللہ علیک فإن المسجد لم تبنى لہذا، رواہ مسلم۔ ناظرین کرام، آج کے درس کے لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث کا انتخاب کیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، مسجد یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اور یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، ذکر و اذکار کے لیے بنائی گئی ہیں۔ مسجدوں میں آواز بلند کرنے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی گمشدہ چیز، اپنی کھوئی ہوئی چیز کا اعلان مسجد سے نہ کرے اور نہ کروائے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی گمشدہ چیز کا، اپنی کھوئی ہوئی چیز کا اعلان مسجد سے کر رہا ہے یا کروا رہا ہے اور ہم سنیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اگر ہم سنیں کہ کوئی شخص مسجد سے اپنی کھوئی ہوئی چیز کا، اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرا رہا ہے یا کر رہا ہے، تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں لا ردہ اللہ علیک، اللہ کرے تیری یہ چیز تجھے نہ ملے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، من سمع رجلا ینشد ضالۃ فی المسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سنے کہ کوئی شخص مسجد سے گمشدہ چیز کا یا کھوئی ہوئی چیز کا اعلان کر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیقل، اسے چاہیے کہ وہ کہے لا ردہ اللہ علیک، اللہ کرے یہ تیری چیز تجھے نہ ملے، فإن المسجد لم تبنى لہذا، کیونکہ مسجدیں اس وجہ سے نہیں بنائی گئی ہیں کہ آپ اپنی گمشدہ چیز کا، آپ اپنی کھوئی ہوئی چیز کا مسجد سے اعلان کریں یا کروائیں۔ تو اس حدیث سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ گمشدہ اور کھوئی ہوئی چیز کا اعلان مسجد سے نہیں کر سکتے ہیں، اور مسجد سے گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سنے کہ کوئی مسجد سے اپنی کھوئی ہوئی چیز کا، اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے جواب میں یہ کہیں کہ اللہ کرے تیری یہ چیز تجھے نہ ملے۔ اسی طرح سے مسجد میں خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں کہ کوئی شخص مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے، یعنی کوئی سامان بیچ رہا ہے یا کوئی سامان خرید رہا ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہ کوئی شخص ایسا کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کرے تیری اس تجارت میں نفع نہ ملے۔ دلیل دیکھتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو مسجد میں فروخت کرتا ہوا یا خریدتا ہوا دیکھو تو کہو کہ اللہ تیری اس تجارت میں نفع نہ دے۔ تو
تو حضرات گرامی قدر، اس حدیث سے بھی چیز معلوم ہوئی کہ مسجد میں خرید و فروخت نہیں کر سکتے ہیں۔ جس مقصد سے مسجد بنائی گئی ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے، لہذا اسی مقصد کو اس مسجدوں میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہوں میں اسی مقصد کو حل کیا جائے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، راوی حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مسجد سے اعلان کیا، ان رجلا نشد فی المسجد فقال من دعا الى الجمل الاحر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وجدت انما بنیت المساجد لما بنیت له۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مسجد میں اعلان کیا، اس نے کہا کون ہے جو مجھے میرے سرخ اونٹ کے بارے میں مجھے پتہ بتائے، یعنی اس کا ایک اونٹ غائب ہو گیا تھا، تو مسجد میں آیا اور اعلان کرنے لگا کہ کون ہے وہ شخص جو مجھے میرے سرخ اونٹ کے بارے میں پتہ بتائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وجدتا، تو اس کو نہ پائے، بے شک مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ کوئی شخص اپنے گمشدہ چیز یا کھوئی ہوئی چیز کا اعلان مسجد سے کروائے۔ اسی طرح سے جس طرح سے مسجد میں گمشدہ اور کھوئی ہوئی چیز کا اعلان نہیں کر سکتے ہیں، اگر کوئی شخص کر رہا ہے اور ہم سنیں تو اس کے جواب میں یہ کہیں کہ اللہ کرے تیری یہ چیز تجھے نہ ملے، اسی طرح سے مسجد میں شور شرابہ نہیں کر سکتے ہیں، مسجد میں جھگڑا نہیں کر سکتے ہیں، مسجد میں لڑائی نہیں کر سکتے ہیں، مسجد میں آواز بلند نہیں کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، راوی حدیث حضرت صائب بن یزید ایک صحابی رسول ہیں۔ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنت فی المسجد فحاسبنی رجل، صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی پیچھے سے مجھے کنکری پھینک کر کے مارتا ہے، فنظرت فاذا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، تو میں پیچھے مڑا کے دیکھوں کون ہے جو مجھے کنکری پھینک کر کے مارا۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں مڑا تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فقال اذهب فاتنی بهذین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان دو آدمیوں کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ تو جب صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو آدمیوں کو بلا کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر کے آئے، تو اللہ کے نبی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو، ان دونوں لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ اس مسجد میں کیا کر رہے ہو، اور اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، تو لوگ کہنے لگے کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں بیٹھ کر کے تم لوگ آواز بلند کر رہے ہو، زور زور سے باتیں کر رہے ہو، خرید و فروخت کر رہے ہو، اگر اس شہر یعنی اس مدینہ منورہ کے ہوتے تو میں تمہارے اوپر کوڑے لگاتا اس جرم کی وجہ سے۔ تو حضرات گرامی قدر، درس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ مسجدیں اس وجہ سے بنائی گئی ہیں تاکہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائیں، ذکر و اذکار کی جائیں۔ مسجد میں شور و شرابہ کرنا، مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمیں روکا گیا ہے کہ ہم مسجد میں آواز بلند نہ کریں، زور زور سے بات نہ کریں۔ اسی طرح سے گمشدہ اور کھوئی ہوئی چیز کا اعلان بھی مسجد سے نہ کریں۔ اگر کوئی شخص سن رہا ہے کہ کوئی مسجد سے اعلان کر رہا ہے کھوئی ہوئی چیز کا، گمشدہ چیز کا، تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اس کے جواب میں یہ کہیں لا ردہ اللہ علیک، اللہ کرے تیری یہ چیز تجھے نہ ملے۔ انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔